نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے دینی بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی چیز کے اوپر واقعہ بیان کروں گا کہ جسے آج ہم عیب سمجھتے ہیں، عیوب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چیز کر لی تو جانے کتنا بڑا گناہ کر لیا۔ آج ہم اس کو عیوب سمجھتے ہیں اور شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ کوئی زیادہ مہنگی چیز بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی کیا ہے، ہم لوگ اس کو کرنے میں عیوب اور عار شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ چہرے پر داڑھی کے ہونے کو بات کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ چہرے پر داڑھی رکھنے کو ایک عیوب سمجھتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ داڑھی رکھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ بہت فائدے ہیں داڑھی رکھنے کے۔ داڑھی رکھنے کے فائدے بہت سارے ہیں، مگر آپ کے سامنے میں ایک فائدہ، دنیاوی فائدہ بتاؤں گا۔ دینی بھی فائدے بہت ہیں، دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، مگر آج آپ کو ایک چھوٹا سا فائدہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہ کہاوت تو مشہور ہوگی کہ ہر لڑکی کو داڑھی والا نہیں ملتا، مگر ہر داڑھی والے لڑکے کو لڑکی مل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ لی اب لڑکی نہیں ملے گی، لڑکی کوئی نہیں دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارے وہ تو بد قسمت ہے وہ لڑکی کہ جس کی شادی کسی داڑھی والے کے ساتھ اور وہ انکار کر دے، خدا کی قسم۔ تو اسی لیے کیا ہے، آج میں اسی واقعے کے اوپر، داڑھی کے اوپر ایک واقعہ بیان کروں گا، بہت زبردست واقعہ انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سنو گے تو بہت خوشی بھی ہوگی اور داڑھی رکھنے کی آپ آج سے ہی نیت کر لو گے انشاءاللہ۔ سنیے گا کہ جرمنی میں ایک شہر ہے ہیمبرگ، یہاں سب سے پہلے قرآن مجید پرنٹ ہوا، اور ایک رشیا میں ہوا، سن پیٹر برگ ہے ایک، اور ایک جرمنی میں۔ یہ تین جگہ ہے۔ جب چھاپے خانے تیار ہوئے تو سب سے پہلے قرآن مجید یہاں تیار ہوا۔ تو وہاں پہ ذوالفقار صاحب بتاتے ہیں کہ شہر میں ایک دفعہ جانا ہوا، وہاں بیان ہوا۔ بیان کے بعد ایک پاکستانی انجینئر، کیونکہ وہاں پہ ذوالفقار صاحب بھی پاکستانی ہیں، تو بتاتے ہیں کہ بیان کے بعد ایک پاکستانی انجینئر مجھ سے ملنے آئے، دیکھنے میں بہت خوبصورت، رنگ بڑا صاف، پرسنالٹی بہت اچھی۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا بتلائیے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کا بڑا فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا کہ مجھ پر جو بیتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگا کہ میں پاکستانی انجینئر ہوں، جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے جو حسن اور جمال میں اپنی بے مثال آپ ہے۔ لوگ اس کو بیوٹی کوئین یعنی ملکہ حسن کہتے ہیں۔ وہ بھی انجینئر ہے، مگر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کو ضرورت سے زائد بات کرنے نہیں دیتی۔ دفتر کے جتنے نوجوان ہیں ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس سے میری شادی ہو جائے۔ کوئی کسی ڈھنگ سے مخاطب کرتا تو کوئی کسی ڈھنگ سے، لیکن وہ اتنا رعب رکھتی کہ وہ دوسری کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ نوجوان آپس میں بیٹھتے تو ڈاؤٹ فول اسی کا ٹاپک ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کس قسمت والے کو ملے گی، پتہ نہیں یہ کس کی بات سنے گی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا، لوگوں نے کھانا پینا شروع کیا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ لڑکی قریب سے گزری، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا مجھے آج کھانا نہیں کھانا ہے۔
کہنے لگی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہنے لگی رمضان یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا، اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اگلے دن پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا، مجھے تو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب اسی ٹاپک کو میں لمبا کرتا گیا اور روزہ وغیرہ کے متعلق باتیں بتلانے لگا۔ جب کئی دنوں تک ہماری بات چیت اس ٹاپک پر ہونے لگی تو وہ کہنے لگی کہ کوئی اہم جگہ بتا دو جس سے میں اور باتیں معلوم کر سکوں۔ میں نے ایک اسلامک سینٹر کا پتہ بتا دیا کہ وہاں کے امام سے رابطہ کر لو، وہ عالم ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اس لڑکی نے وہاں رابطہ کیا اور اس کا امام کے ساتھ مستقل رابطہ ہو گیا، دینی باتیں معلوم کرنے لگی۔ اب چند دن کے بعد ایک دن دفتر آئی، یعنی آفس کے اندر آئی تو دیکھا کہ وہ سر پر حجاب یعنی پردہ ڈال کر آئی ہے، یعنی برقعے میں آئی ہے۔ ہم بڑے حیران۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں بڑا خوش ہوا۔ وہ شخص کیا کہنے لگا کہ میں بڑا خوش ہوا کہ پورے دفتر میں ایک مسلمان ہوں، اب میرا کام بن گیا، اب تو یہ میرے ساتھ رشتہ کرے گی، کسی سے تو کر ہی نہیں سکتی، اور جس دن یہ ہوگا اس دن میں تو نوکری ڈے مناؤں گا۔ کہنے لگے اب میں نے اس سے کھل کر اسلام کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی، وہ بھی میرے باتیں خوب سن دی۔ جب چھٹیوں کا زمانہ آ گیا، یعنی جب ویکینڈ آ گیا، چھٹیوں میں پہلے پروگرام بناتی تھی کہ کہیں ساحل یعنی سمندر پر چلی جاؤں۔ میں نے اس سے کہا تم مسلمان ہو چکی ہو، کیسے جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی میں خود بھی جانا نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی کہ میں ترکی جاؤں گی، مسلمان ملک ہے، وہاں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی۔ میں نے اس کو کہا کہ ترکی میں کیا ہے؟ اصل اسلام تو پاکستان میں ہے، تم میرے ساتھ پاکستان چلو، تمہیں وہاں اسلام نظر آئے گا، عالم وہاں ملیں گے، کتابیں وہاں ملیں گی، مدرسے وہاں ملیں گے۔ اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ پاکستان ایک دفعہ آ جائے۔ اور لڑکا کیا کہہ رہا ہے کہ میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ پاکستان آ جائے۔ کہنے لگی میں سوچوں گی۔ لڑکی نے کہا میں سوچوں گی۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن کہا کہ میں پاکستان جاؤں گی، اپنی ٹکٹ خود بک کروں گی اور وہاں ہوٹل بک کرا کر ہوٹل میں رہوں گی۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، میرے گھر رہنا، میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میری بہن ایم اے ہے، میری والدہ بھی پڑھی لکھی ہے، وہ دین کی بہت باتیں آپ کو بتلائیں گی۔ اس نے کہا کہ تم ان کو میرے ہوٹل میں لے آنا، میں ان سے بات چیت کروں گی، اگر میں مناسب سمجھوں گی تو تمہارے گھر ایک دن کے لیے آؤں گی۔ میں نے کہا چلو یہی بہتر ہے۔ میں نے اپنی بہن اور والدہ کو فون کیا، تیار رہو، منگیتر کو لے کر آ رہا ہوں۔ کیا خوشی، یعنی دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ اپنے گھر والے سے بھی کہتے ایک دم پلاننگ پہلے سے تیار۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں خود تیار رہو، منگیتر لے کر آ رہا ہوں۔ بہن سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے بھابھی لے کر آ رہا ہوں، اور آتے ہی آپ لوگ اس کو تیار کر کے میری شادی کر دینا۔ اب جو باقی 10 دن تھے وہ کٹتے ہی نہیں تھے، یعنی 10 دن باقی تھے وہاں جانے کے لیے، پاکستان جانے کے لیے، اب وہ کٹ ہی نہیں رہے۔ ایک دن ایسا لگ رہا جیسے سال۔ لوگوں کو راتوں میں خواب آتے ہیں، مجھے دن میں خواب آتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور وہ میری بیوی بنے گی اور ایسی ہماری لائف ہوگی اور میں خوش نصیب ہوں گا۔ پوری برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے۔ گھنٹوں ان خیالوں میں گم رہتا۔ کہنے لگا جس دن میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میری نگاہیں اس کو تلاش کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا آئی اور وہ بھی آ کر لائن میں کھڑی ہو گئی اور مجھے بتایا کہ مسٹر فلاں ہم ساتھ چلیں گے۔ ہم لاہور اترے۔ لاہور میں ہمارا بڑا گاؤں تھا۔ لڑکا کہہ رہا ہے کہ لاہور میں ہمارا بڑا گاؤں تھا، کاروبار بھی بڑا تھا، ڈیفینس میں کوٹھی تھی اور موٹر کا شو روم بھی تھا جس میں کروڑوں کی گاڑیاں تھی، اور خاندان بڑا سمجھا جاتا تھا۔ لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہمارا خاندان بڑا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے تسلی دی کہ یہ جائے گی
جب سب کچھ دیکھے گی تو اگلے دن نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے گی. کیا کریں کہ جائے گی اور جانے کے بعد جس دن یہ سب کچھ دیکھے گی، مال دولت گاڑی زیور سب کچھ دیکھے گی، تو کیا ہے نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی. کہنے لگے لاہور ایئرپورٹ پر اس کو ایک مخصوص گاڑی یعنی خاص گاڑی لینے کے لیے آئی. وہ کہنے لگی کہ اچھا میں جاتی ہوں، تھکی ہوئی ہوں، آرام کروں گی، کل دوپہر کو اپنی والدہ کو میرے پاس لے آنا. اب اگلے دن دوپہر کو والدہ اور بہن کو لے گیا. انہوں نے بات چیت کی، اس کو کہا کہ دیکھو یہاں تمہیں کھانے کی تنگی، رہنے کی تنگی، سب کچھ تنگی ہوئی ہے، سب سے بہترین حلال کھانا ہمارے گھر میں ملے گا، تم ہمارے گھر میں آؤ، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، بہترین چائنیز بناتی ہوں، اور یہ کھانا وہ کھانا. انہوں نے تو ایسی گردان پڑھی کہ عمدہ عمدہ کھانے کے لیے پیٹ بھرے بندے کے منہ میں بھی رال ٹپک جائے. یعنی میری ماں میری بہن نے ایسی کھانے کی ایسی ایسی قسمیں بتا دیں کہ جس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوگا نا اس کے منہ سے بھی رال ٹپک جائے گی. بھوکے کی تو ٹپکتی ہی ہے. اس نے کہا اچھا میں آؤں گی. وہ ہمارے گھر آ گئی. اس نے محسوس کیا کہ گھر میں بھی کچھ عورتیں ہیں، میں ان کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہوں. میرے گھر رہنے لگی. اب کیا ہے وہ میرے گھر رہنے لگی. اب میری والدہ نے ایک دم اس کو بیٹی بنا لیا. بھائی اب بہو بنانا تھا تو کیا، ایک دم میری والدہ نے اس کو بیٹی بنا لیا کہ آج کے بعد آپ میری بیٹی، ایک میری بیٹی یہ ہے اور ایک آپ بیٹی ہو، اور ایک آپ بھی میری بیٹی ہو. اور میری بہن تو اس کے ساتھ فرینڈ بن گئی. کہنے لگی میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کسی کو سہیلی بناؤں گی، آپ مجھے ملی ہو، بس آپ کو میں نے سہیلی بنا لیا. یعنی چکنی چپڑی باتیں چل رہی ہیں، سہیلی بنا لیا. وہ سب کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی. میری بہن اور والدہ نے اس کو کہا کہ تم دونوں انجینئر ہو، ایک جگہ کام کرتے ہو، کتنا اچھا جوڑ ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر دیں اور تم واپس جا کر میاں بیوی کی زندگی گزارو. اس نے جواب دیا میں تیار نہیں. لڑکی نے ایک دم جواب دے دیا کہ میں تیار نہیں ہوں اس شادی سے. والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم 1-2 دن میں تیار کر لیں گے. مجھ سے کہا لڑکا کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم 1-2 دن میں تیار کر لیں گے لڑکی کو. کہنے لگے 1 ہفتہ، 1-2 دن نہیں، 1 ہفتہ اسی میں گزر گیا. اور دوسرا ہفتہ جب شروع ہوا تو مجھے فکر ہوئی، میں بڑا پریشان. میں نے اپنی بہن کو کہا کہ سنو، اگر یہ مجھ سے تیار نہیں، یعنی مجھ سے شادی کرنے کی تیار نہیں ہے، تو میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ نوجوان لکھے پڑھے ہیں، وہ اور زیادہ مجھ سے خوبصورت اور ینگ نوجوان ہیں. میں نے کہا ان کا رشتہ کر دو. والدہ نے ان کے رشتے پیش کیے، اس نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. میری والدہ حیران کہ پتہ نہیں یہ چاہتی کیا ہے، پتہ نہیں یہ چاہتی کیا ہے. کہنے لگے کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی کیسے فیور کرتا ہے. اب لڑکا اپنی اصل بات پر آ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کے کیسے فیور کرتا ہے، یعنی کیسے ان کے پکش میں رہتا ہے ایک دم. میرے ایک چچا، وہ اب کہانی بتا رہا اپنی اصل، اب کہ کیسے اسے کیسے پتہ لگا کہ داڑھی والے کی فیور کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ میرے ایک چچا تھے، وہ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے، یعنی جماعت کے اندر آنا جانا تھا ان کا. اور ان کا ایک بیٹا تھا، جو چچا تھے ان کا ایک بیٹا تھا جس کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا کر عالم بنایا. وہیں کا ایک مدرسہ ہے پاکستان کا، جامعہ اشرفیہ. تو بتا رہے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھا کر عالم بنایا، یعنی مولانا بنایا. پوری برادری میں سب سے کمزور حالت ان کی تھی، یعنی غریب تھے. پوری ان کی جو برادری تھی، وہ برادری میں سب سے مالدار تھے، اور سب سے کمزور حالت کس کی تھی؟ انہی کی تھی. کہ سب سے پوری برادری کے اندر سب سے کمزور حالت ان کی تھی. پاؤں میں ہوائی چپل اور میلے کپڑے، سر پر معمولی ٹوپی، اسی حالت میں وہ پڑھتے تھے. زیادہ کچھ نہیں کہ سر میں ہوائی چپل، بدن پر معمولی کپڑے اور سر پر میلی کچیلی ٹوپی.
اسی حالت میں انہوں نے پوری پڑھائی کی. معمولی کھانا کھاتے تھے, یعنی کوئی اسٹینڈرڈ کھانا ہو, معمولی کھانا کھاتے تھے. اتفاق سے میری والدہ کو کچھ دینے کے لیے میرا وہ کزن یعنی چچا زاد بھائی میرے گھر آ گیا. اس لڑکی نے داڑھی والے بندے کو دیکھ لیا تو میری والدہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ امی نے بتا دیا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور عالم بھی ہے. وہ کہنے لگی کہ اچھا, کہ اس سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا بہت اچھا, مگر اس عالم نے منع کر دیا. عالم صاحب نے کیا منع کر دیا, اور کہ میں عورت سے بات نہیں کرتا. عالم صاحب نے کیا کہا کہ میں عورت سے بات نہیں کرتا. امی نے منت سماجت کی تو تیار ہو گیا, یعنی وہ جو عالم صاحب تھے وہ تیار ہو گئے, لیکن ایسے جیسے کسی سے روٹھا ہوا ہوتا ہے. بات بھی کیسی کی جیسے کسی سے ہم روٹھے ہوئے ہیں, اب وہ ہم سے بات کرنا چاہیں مگر ہم بھی روٹھے ہوئے ہیں تو نہیں, اس کی بات ڈھنگ سے نہیں سننا, ڈھنگ سے اس سے بات نہیں کرنا, ایسے بات کی. بات بھی کیسی کی ایسے جیسے کسی سے روٹھا ہوا ہوتا ہے. نہ اس کی طرف دیکھا, نہ صحیح لہجے میں لڑکی سے بات کی. اس نے جو پوچھا بتلا دیا اور چلا گیا. لڑکی نے جاتے ہوئے کہا اپنا کوئی نمبر دے دیں, میں فون سے آپ سے بات کر لیا کروں گی. اس نے فون نمبر دے دیا. لڑکے نے کیا, عالم صاحب نے فون نمبر دے دیا کہ چلو کوئی نہیں معلوم کر لیا کر کے. تو دوسرے دن اس نے ایک گھنٹہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کی. مولوی صاحب کچھ زیادہ ہی جانتے تھے بھائی مولوی صاحب تو مولوی صاحب ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو سب بتا دیا. وہ لڑکی کہنے لگی کیا آپ سے میں شادی کر سکتی ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہو. لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہو, بلکہ کیا کہا کیا میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں. آپ سے, یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہو. اس کی بات سنو, کیا کہا کیا آپ سے میں شادی کر سکتی ہوں. پرپوز لڑکی کی طرف سے ہے, یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرف سے ہے. کیا لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ سے میں شادی کر سکتی ہوں؟ تو کیا آپ اب جواب سنیے. تو لڑکی نے کہا کیا میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا. وہ انجینئر کہنے لگا مجھے امی نے بتایا کہ اس سے بات ہو رہی ہے. اب میں دعائیں مانگنے لگا کہ اس کے ابو منع کر دیں, اس کے ابو نہ کر دیں. اس نے ابو سے پوچھا. ابو نے کہا بیٹا ہم نے تو دین کے لیے زندگی گزار دی, اگر اللہ نے آپ کا رزق وہاں رکھا ہے تو جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو. اس نے ہاں کر دی, اور جیسے ہی ہاں کی تو اس نے اس کے والد کو بلوایا اور قریب کی مسجد میں چند شرعی گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کا نکاح ہو گیا. اگلے دن اس کو لے کر اسلام آباد جرمن ایمبیسی چلی گئی. وہاں جا کر کہا میں جرمن ہوں, انجینئر ہوں, چھٹیاں گزارنے آئی تھی, یہ بندہ مجھے پسند آ گیا, میں نے شادی کر لی, اس کو ویزا لگا دیں. انہوں نے تو سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا. وہ مولوی صاحب کے پاس ساتھ ساتھ جرمن پہنچ گئی اور ہم منہ دیکھتے لے گئے. کہنے لگا اللہ تعالیٰ مولوی کا بڑا فیور کرتا ہے, داڑھی والوں کا بڑا فیور کرتا ہے. میں نے کہا حقیقت یہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کا سرپرست ہے, یعنی نیکوں کا سرپرست ہے. وہ ان کے کام سنوار دیتا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا سبب بناتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہاں سے کہا اس کی مدد کی, کہاں سے کہا اسے اللہ تعالیٰ نے لے کر آیا لڑکا اپنے لیے, مگر ملی کسے کہ جو داڑھی رکھتا تھا, کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات حاصل کر رہا تھا, جس نے اسلام کی تعلیمات اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھی تھی, جس نے داڑھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور سنت نبوی سمجھ کر داڑھی رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو جو حسن کی ملکہ تھی, جسے سب سے عقل مند اور سمجھدار سمجھا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو کس کی جھولی کے اندر ڈال دیا؟ اس لڑکے کی جھولی کے اندر کہ جو داڑھی رکھے ہوئے تھا, کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے داڑھی رکھے ہوئے تھا. اس لیے میرے پیارے میرے عزیزو, ہمیں داڑھی رکھنی ہے اور داڑھی سے ہمیں انتشار نہیں کرنا ہے, اس سے نفرت پیدا نہیں کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.